الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله. دوستو دنیا کے سخت ترین لوگ عرب کے بدو ہیں. یہ لوگ نہ صرف بہادر ہیں بلکہ ان کے دل میں رحم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. کسی بھی انسان کو ختم کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے. یہی وجہ ہے سعودی حکومت بھی ان سے ڈرتی ہے. شہر کی زندگی ان لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. یہ صحرا اور پتھریلے پہاڑوں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. جو لوگ روزی کمانے کی خاطر سعودی عرب میں موجود ہیں، اگر کمپنی اپنے ورکر کو ان کے علاقوں میں کام کرنے کے لیے بھیجیں تو زیادہ تر ورکر ان کے علاقوں میں کام کرنے کے لیے نہیں جاتے. اگر کوئی ورکر ان کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے تو پھر یہ بدو اس کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اگر کسی غیر ملکی کا کفیل کوئی بدو نکل آئے تو اسے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس مزدور کو یہ لوگ کئی سال واپس نہیں بھیجتے. ان لوگوں کے پاس زیادہ تر غیر ملکی بکریاں چراتے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان کا دل بھی دہل جائے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ کس طرح کچھ سعودی صحرا میں ایک سوڈانی کو بچاتے ہیں جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے. یہ سعودی ایک بدو کے ہاں صحرا میں بکریاں چراتا تھا. دوستو اس آدمی کا تعلق سوڈان کے علاقے خرطوم سے ہے. یہ آدمی بتاتا ہے اس کے 4 چھوٹے بچے تھے. اس کی بیوی کو ایک موذی بیماری نے آن گھیرا. گھر کی تمام جمع پونجی بیوی کی بیماری پر خرچ ہو گئی. اسے بیوی کی بیماری کے لیے 20,000 ریال کی ضرورت تھی. یہ اس قدر بڑی رقم تھی کہ اگر وہ اپنے گھر کو بھی فروخت کرتا تو تب بھی یہ رقم پوری نہ ہوتی. چنانچہ اس نے سعودی عرب آنے کا فیصلہ کیا. یہ آدمی بتاتا ہے اس نے ایجنسی سے ویزا حاصل کیا اور سعودی عرب پہنچ گیا. اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس قدر محنت کرے گا کہ آسانی کے ساتھ اپنی بیوی کا علاج کروا سکے. جب یہ آدمی سعودی عرب پہنچا تو سعودی کفیل اس کو اپنے پاس صحرا میں لے گیا. اسے کہنے لگا کہ تم میرے پاس بھیڑ بکریوں کا کام کرو گے. اب اس آدمی نے سعودی کفیل کے پاس 1500 ریال کے عوض کام کرنا شروع کر دیا. اس نے سوچا تھا وہ 1 سال کے بعد کسی اور کفیل کے پاس نقل کفالہ یعنی ٹرانسفر ہو کر چلا جائے گا، مگر انسان کچھ اور سوچتا ہے جبکہ رب کی طرف سے کچھ اور ہوتا ہے. دوستو سعودی کفیل ہفتے میں 1 بار اس کو کافی ساری روٹیاں دے کر جاتا جو یہ پانی میں بھگو کر کھاتا. سعودی کفیل نے وعدہ کیا تھا جب تم سوڈان میں جاؤ گے تو میں تمہیں کافی ساری رقم ادا کروں گا. جب اس آدمی کو 1 سال مکمل ہوا تو اس نے سعودی سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو سعودی کفیل نے رقم دینے سے انکار کر دیا. اس 1 سال کے دوران اس آدمی کی بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جبکہ اس آدمی کو بچوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے بچے کس حال میں موجود ہیں اور کہاں پر ہیں. اس نے سعودی کفیل کو کئی بار سمجھایا کہ میرے بچوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میں اسی کے لیے سعودی عرب آیا تھا، لہٰذا اب مجھے اپنے وطن واپس بھیج دو. مگر سعودی کفیل بہانے بناتا رہا. ایک دن تنگ آ کر اس نے اس سوڈانی سے کہا تم آئے تو اپنی مرضی سے تھے مگر جاؤ گے میری مرضی سے. اس کے بعد سعودی کفیل نے اس سوڈانی کو خوب مارا. یہ کئی دفعہ ریت کے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر دیکھتا تو اس سے ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی. اسے پتا تھا میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا. اسے اپنے بچوں کی فکر کھانے لگی تو یہ بچوں کو یاد کر کے رونے لگتا. اسے سعودی عرب میں آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. سعودی کفیل ایک بدو تھا. بدوؤں کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں ہوتا. اب اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اگر رب نے چاہا تو وہ بچ جائے گا ورنہ اس طرح کی زندگی سے موت بہتر ہے. اب اس نے بھیڑ بکریوں کو وہیں پر چھوڑا. رات کو اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا. وہ ساری رات چاند کی روشنی میں صحرا میں چلتا رہا.
उसे इस बात का पूरा यकीन था कि 1-2 दिन के बाद प्यास की शिद्दत के बाद इसकी मौत भी यकीनी है। उसने चलते हुए पानी की एक बोतल भी साथ रख ली। अगली सुबह जब उसने सहरा में सफर का आगाज किया तो इंतहा की गर्मी थी। दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सुडानी बताता है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेकर चलना शुरू कर दिया। जब भी गर्मी की वजह से गला खुश्क होता तो पानी के 4-5 कतरे अपने गले में डाल लेता। इस तरह पूरा दिन चलता रहा मगर मुझे कोई भी रोड या सड़क नजर नहीं आई। फिर रात हुई, मैं एक जगह पर बैठकर आराम करने लगा। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था कि न जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे मजरे से निकले हुए 24 घंटे हो चुके थे। अगले दिन मैंने फिर सुबह सफर का आगाज कर दिया। मेरे पास थोड़ा सा पानी बाकी बचा जबकि मैं अभी भी सहरा में घूम रहा था। जब दोपहर के 12 बजे मेरे पास पीने के लिए पानी खत्म हो गया। अब मुझे पूरा यकीन था मैं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के बाद गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। सुडानी बताता है, मैंने कलमे का विर्द शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा चला तो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। अब मेरे पास उठने की भी सख्त बाकी नहीं थी। मैंने थोड़ा सा आराम करने के बाद दिल को हौसला दिया और बामुश्किल 1 किलोमीटर ही चला था तो सहरा के अंदर एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। चनाचे मैं हिम्मत हार कर वही बैठ गया। अब मैं बैठे बैठे मौत का इंतजार करने लगा। जिसमें तवानाई की कमी, पानी की शिद्दत की वजह से सांस फूलने लगी। मैं कई बार गिरा और कई बार उठा। इतने में कुछ सऊदियों की नजर मुझ पर पड़ी जो रेसिंग करने के लिए इधर आए हुए थे। चनाचे वो जल्दी जल्दी उसे पानी पिलाने लगे मगर सुडानी ने पानी पीने से इनकार कर दिया कि मैं जीना नहीं चाहता। फिर उसने सऊदी को तमाम वाक़े से आगाह किया। इन्होंने मिन्नत समाजत करके इसे पानी पिलाया। इससे वादा किया कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। वो सऊदी सुडानी को काजी के पास लेकर गए। काजी ने सऊदी कफील को अदालत में हाजिर किया। कफील को 1 लाख जुर्माने के साथ 5 साल की सजा हुई। सुडानी को घर वापस जाते हुए उन सऊदियों ने भी 10-10 हजार रियाल मदद के तौर पर दिए। यूं सुडानी अपने बच्चों के पास पहुंच गया। दोस्तों, इस तरह की चीजें बताने का मकसद सऊदी अरब में काम करने वालों की मदद करना है ताकि सऊदी हुकूमत को पता चल सके कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। वो कफील सिस्टम को खत्म करके सऊदी हुकूमत से एग्रीमेंट का सिस्टम चलाए जिससे लोगों को सऊदी अरब में काम करने में आसानी हो। आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आला अहकाम तक ये वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया।